آج مسرت گیلانی مرحومہ کی تحریر بنت حوا میں ہم حضرت خنسا بنت عمرو کا مضمون پڑھیں گے، جس کے مطابق یہ ایک صحابیہ تھیں، بہت مشہور صحابیہ تھیں، اور ان کی بات ہم شروع کریں گے۔ عام الفیل کا 35واں سال، زمانہ جاہلیت کا دور ہے، میلوں کا موسم شروع ہو گیا۔ سب سے مشہور میلہ عکاس کا میلہ ہے، جہاں دور دور سے رؤسائے عرب آتے ہیں۔ ہر طرف جشن کا سماں ہے۔ اس میلے میں بنو سلیم کا ایک مشہور رئیس عمرو بن الحارث بن الرشید بھی اپنے 2 بیٹوں معاویہ بن عمرو بن الحارث اور دوسرا سحر بن عمرو بن الحارث ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بہن تماظر بنت عمرو بن الحارث بن الرشید ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ سالوں بعد یہی بچی مشہور مرثیہ گو شاعر الخنسا العرب کے لقب سے عکاس کے میلے میں شرکت کریں گی۔ یہ بچی شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے سے پہلے صحابی رسول بھی کہلائی، اسلام و ایمان کی دولت سے مالا مال بھی ہوئی، مگر کس طرح؟ خنسا کا اصل نام تماظر بنت عمرو بن رشید سلیم ہے۔ خنسا اس کا لقب ہے جو بہت مشہور ہو گیا۔ خنسا کے معنی ہرنی کے ہیں۔ جو تماظر بھی چست و چالاک، ہوشیار، خوبرو تھی، تو انہیں خنسا کہا جانے لگا، اور پھر یہی شاعری کا لقب ہوا۔ خنسا نے اہل تہذیب گھرانے اور عالیشان محل میں جنم لیا، اور اس فخر اور فضیلت کے ساتھ پھلی پھولی کہ اس کا باپ اور دونوں بھائی معاویہ اور سخر معزز قبیلے بنو سلیم کے سردار تھے۔ یہ خاتون ادب میں کمال رکھتی تھیں اور اس پر تھوڑی مغرور بھی تھی، اسی لیے اس نے بہت معزز اور باکمال فرد کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ باکمال شخص مشہور شہسوار اور شاعر رئیس درید بن الصمت تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے قبیلے کے افراد کو پسند کرتی ہوں۔ پھر اس نے رواحہ بن قتیبہ بن عبدالعزیٰ سے شادی کی، اور پھر ایک بیٹا ابو شجرہ عبداللہ پیدا ہوا، مگر عبدالعزیٰ جلد وفات پا گئے۔ پھر خنسا کی دوسری شادی بھی بنو سلیم کے فرد مرداس بن عامر سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے عمرو، نوید اور معاویہ پیدا ہوئے۔ پھر ایک بیٹی عمرو بھی ہوئی، مگر والد کے انتقال کے بعد جس محبت سے بھائیوں نے خنسا کو رکھا تھا، اور وہ بھی بھائیوں سے محبت میں پاگل تھیں، پھر مرداس بن عامر بھی جلد وفات پا گئے، تو خنسا کی توجہ بھائیوں اور بچوں پر مرکوز ہو گئی، اور ساری زندگی بیوگی کی حالت میں گزار دی۔ اسی زمانے میں وہ اپنا ذوق سخن بھی پورا کرتی رہیں۔ خنسا کی زندگی کا رخ بدلنے والا واقعہ اس کے بھائیوں کی موت ہے۔ دراصل عکاس کے میلے میں حوازن قبیلے کے ایک شخص ہاشم بن حرملہ سے معاویہ کا جھگڑا ہو گیا۔ معاویہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بدلہ لینے کے لیے حملہ کر دیا۔ لڑائی کے دوران معاویہ ہاشم کے بھائی درید کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب سخر نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کی ٹھانی، چنانچہ اس نے بھی حملہ کیا اور درید کے بھائی ہاشم کو قتل کر دیا، لیکن اس بدلے کی آگ میں سخر شدید زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں فوت ہو گیا۔ مگر خنسا کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت تھا، مگر پھر بھی وہ بڑی ہمت سے سخر کی تیمارداری کرتی رہی، لیکن اس کی وفات پر بری طرح بکھر گئی اور ہر وقت اس قدر روتی رہتی کہ نڈھال ہو جاتی۔ اپنے بھائیوں کی محبت، سخاوت اور بہادری کی باتیں، قصے بیان کرتی اور بے تحاشا روتی جاتی۔ وہیں سے خنسا کی شاعری کے شوق نے ایک نئی راہ اختیار کی۔ کبھی کبھی اشعار کہنے والی خنسا اب مستقل اپنے بھائیوں کو یاد کرتی اور مرثیے کہتی، اور ایسے کہ سننے والی کی آنکھ خشک نہ ہو اور دل پھٹ جائے۔ قبل از اسلام بحیثیت شاعرہ خنسا کو اپنی زبان کے صرف و نحو پر کمال درجے کا عبور تھا۔ وہ تمام اصناف میں شاعری کرتی تھی، مگر مرثیہ گوئی میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس بار عکاس کے میلے میں ایک خیمے کا اضافہ ہو گیا۔ ایک سرخ خیمہ مشہور شاعرہ نابغہ فصیحانی کا تھا، اور دوسرا تماظر کا تھا، جو کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ نابغہ کو لوگ استاد مانتے تھے، اس کا کلام سنتے اور اپنا سنانے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور نابغہ کی رائے کو معتبر جانتے تھے۔ خنسا نے جب پہلی بار نابغہ کے بازار عکاس کے میلے میں
اپنے اشعار سنائے تو وہ بے اختیار پکار اٹھی، واقعی تو عورتوں میں بڑی شاعرہ ہے اور تو جن و انس میں افضل ترین شاعرہ ہے۔ اس موقع پر حسان رضی اللہ بن ثابت بھی موجود تھے۔ وہ بھی اسلام لانے سے پہلے عرب کے چوٹی کے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد مداح رسول اور دربار نبوت کی حیثیت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو پسند فرماتے تھے۔ نابغہ کے تعریفی الفاظ سن کر حسان رضی اللہ بن ثابت غصے سے بے چین ہو گئے اور کڑک کر بولے، تم نے غلط کہا، خنسا کے اشعار سے میرے اشعار بہتر ہیں۔ پھر حسان نے اشعار پڑھے تو خنسا نے کہا، ان اشعار میں 7-8 جگہ پر بلندی سے گر گیا ہے، درست الفاظ معیاری نہیں ہیں۔ حسان یہ اعتراضات سن کر خاموش ہو گئے۔ رفتہ رفتہ خنسا کی شاعرانہ عظمت کا چرچا سارے عرب میں پھیل گیا، کیونکہ اسلوب سادہ اور دلکش تھا، اثر انگیزی زیادہ تھی۔ مرثیے میں لوگ ان کی برابری کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ علامہ اسیر کہتے ہیں، تمام علماء شعر و سخن اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی عورت شعر گوئی میں خنسا کے برابر نہیں۔ لوگوں نے مشہور شاعر حریر سے پوچھا، بڑا شاعر کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اگر خنسا نہ ہوتی تو میں ہی تھا۔ اب خنسا کا آغاز پیری تھا کہ عرب میں فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت طلوع ہوا اور دنیا عرب منور ہو گئی، اور پھر اس روشنی کی کرنیں پھیلنے لگیں تو خنسا کے کانوں تک بھی پیغام حق پہنچا۔ فطرت سعید کی آپ مالک تھیں، اس لیے جلد ہی اسلام قبول کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئیں۔ علامہ ابن اسیر اور حافظ ابن حجر عقلانی نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک خنسا کا فصیح و بلیغ کلام سنتے رہے اور خنسا کو فرماتے، شاباش خنسا۔ اس کے بعد بظاہر تو آپ اپنے قبیلے میں واپس چلی گئیں، مگر تبلیغ اسلام کی ذمہ داری لے لی اور پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے بہت لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور آپ بھی مدینے آ جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی رہتی تھی اور فیضان نبوی بھی حاصل کرتی رہیں۔ اسلام لانے کے بعد خنسا کے دل کو سکون نہ ملا، وہ ابھی بھی اپنے بھائیوں کو یاد کر کے روتی تھی۔ سب نے وجہ دریافت کی اور اسلام میں بین منع ہے اس بات سے آگاہ کیا گیا تو خنسا نے کہا، پہلے تو میں اپنے بھائیوں کے لیے ان کا بدلہ لینے کے لیے روتی تھی، اور اب اس لیے روتی ہوں کہ وہ جہنم کی آگ میں ملیں گے۔ وہ اپنے بھائیوں کی خاطر ہمیشہ حالت سوگ میں رہتی تھیں۔ خنسا کی زندگی کا سب سے روشن اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر جنگ قادسیہ میں شریک ہوئیں۔ یہ بچے بڑھاپے کا سہارا تھے، مگر انہوں نے انہیں جنگ میں جانے کے لیے خود تیار کیا اور صبح ان کو خوشی خوشی اس دعا کے ساتھ بھیج دیا کہ تم خیریت اور تجربے کاری سے خدا کی نصرت کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ اگر کامیاب رہے تو بہتر، اور اگر شہید ہوئے تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جب وہ 4 شہید ہو گئے، اس پر آپ سجدہ شکر بجا لائیں اور باحوصلہ مانت تسلیم و رضا اور صبر و تحمل کا وہ مظاہرہ کیا کہ اس آسمان اور زمین نے پھر نہ دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات تک وظیفہ دیا اور بہت خیال رکھا۔ آپ کے دیوان برلن، پیٹرزبرگ اور قاہرہ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ آپ کا دیوان کئی بار طبع ہو چکا ہے، مگر ہمارے ہاں ان کی شہرت ان کا صبر و تحمل ہے۔ وہ خاتون جو اسلام لانے سے پہلے اپنے بھائیوں کی قتل پر سالوں روتی رہیں، وہ اپنے بیٹوں کی 4 بیٹوں کے شہید ہو جانے پر سجدہ شکر بجا لائیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ فرق تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کی خنسا کی شخصیت میں، جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے قابل تقلید اور ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔